بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. سامعین گرامی قدر، سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے یہ چل رہا تھا کہ یہ قرآن مجید یہ تو کہتے ہیں کہ شاعر کا کلام ہے، کاہن کا کلام ہے، غیب کی خبریں بتلانے والے کا کلام ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں. تنزیل من رب العالمین، تمام عالموں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براءت اور پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود نہیں بنایا، اگر بناتے تو 40 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے اے اہل مکہ تھی، اور آپ اس 40 سالہ زندگی میں کہتے رہے کہ یہ محمد صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. تو اگر ان کو یہ کلام خود گھڑنا ہوتا، خود بنانا ہوتا، خود وضع کرنا ہوتا، تو اب تک 40 سالہ دور میں وہ کلام کیوں نہیں بنایا؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مسلمانوں بہت زیادہ اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ میری عمر تمہارے سامنے گزری، بچپنا تمہارے سامنے گزرا، نوجوانی تمہارے سامنے گزری، جوانی تمہارے سامنے گزری، یہاں تک کہ مجھے اللہ پاک نے 40 سال تک پہنچا دیا. اس وقت تم تعریف کے بڑے پل باندھتے تھے اور آسمان کے قلابے ملاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو فیصلہ کرنا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے. یہاں تک کہ حجر اسود کو جو خانہ کعبہ میں لگانے کا مرحلہ پیش آیا تو اس میں بھی تمام لوگوں نے اختلاف کیا کہ ہم لگائیں گے، ہم اٹھا کر لگائیں گے، ہمارا سردار اٹھا کر لگائے گا. اب عجیب و غریب مخمصہ پیدا ہو گیا. چنانچہ بات یہ ٹھہری کہ اگلے دن خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آ جائے گا وہ حجر اسود خانہ کعبہ کے اندر فٹ کرے گا. اب یہ بات طے کر لی اور سب لوگوں نے طے کر لی اور بالاتفاق طے کر لی. اب اگلے دن جب نماز فجر کا وقت ہوا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے. لہذا انہوں نے جب دیکھا بعد میں آنے والوں نے، دشمنان اسلام نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے تو چونکہ معاہدہ کل ہو چکا تھا اس لیے طے یہ پایا کہ یہی فیصلہ کریں گے اور یہی رکھیں گے. کاہے کو؟ حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ فتنے کو مٹانے والے تھے اور بہت زیادہ امن چین سکون آشتی کے پیمبر تھے. لہذا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ حجر اسود جو ہے ایک چادر کے اوپر رکھ لیا جائے، سنگ اسود ایک چادر کے اوپر رکھ لیا جائے اور اس چادر کے کونوں کو تمام قبیلوں کے سردار اٹھا کر لے چلیں، خانہ کعبہ کے پاس لے چلیں اور اس کے بعد اٹھا کر چادر پہ سے میں اس کو خود فٹ کر دوں گا. چنانچہ سارے لوگوں کو اس بات پر اتفاق بھی ہوا، مسرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، شادمانی بھی ہوئی کہ ہمارا بھی بھرم رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری عزت کا بھی خیال کیا. لہذا
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں اپنے فیصلے کرواتے تھے، لیکن یہ کیا ہوا اچانک کہ قرآن مجید آیا اور آپ نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو یہ سب لوگ مخالف ہو گئے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب دیکھے کسی کی دکھتی رگ پر کوئی ہاتھ رکھ دیتا ہے نا تو اس کو بہت برا لگتا ہے، حق بات بہت کڑوی لگتی ہے، الحق مرن، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور باطل بہت زیادہ دیکھنے میں خوشنما لگتا ہے لیکن اندر سے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ لہذا وہ جو دکھتی رگ تھی لوگوں کی، اللہ کے غیر کو پوجنا، بت پرستی کرنا، اللہ کے غیر کے سامنے جھکنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہاں تک کہ جنات تک سے مدد مانگتے تھے، اور کہیں وادی میں کہیں جنگل کے اندر چلے جاتے تو ان کا عقیدہ فاسدہ یہ تھا کہ یہاں کسی نہ کسی جن کی حکومت ہے، اس جنگل میں اس علاقے میں کسی نہ کسی دیو کی حکومت ہے، لہذا اس کو پکار کر کہتے تھے اور اس سے مدد مانگتے تھے۔ ان تمام باتوں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھتی رگ پہ، اور پھر شرک کی جڑیں بہت ان کے اندر پیوست ہو چکی تھی، بڑی مضبوط ہو چکی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ بیماری آ تو جلدی جاتی ہے لیکن جاتی دیر میں ہے۔ ایسے یہ شرک کرنا، ایک اللہ کے ساتھ بتوں کو اور مورتیوں کو شریک کرنا، یہ انتہائی احمقانہ اور بے وقوفانہ بات ہے کہ جن مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا انہی کے سامنے سجدہ کر رہے ہو۔ ارے بھائی ایسی ذات کے سامنے جھکو جو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور برتر ہو، جس کی حکومت سمندروں پر ہو، باغوں پر ہو، بہاروں پر ہو، فضاؤں پر ہو، سورج چاند پر ہو، کہکشاں پر ہو، پروین ستارے پر ہو، اوج ثریا پر ہو۔ ایسی ذات قدسی صفات جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ کتنی ہے؟ ایک ہی ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ 70 جگہ سر جھکانے سے اس نے ہمیں آپ کو بچایا اور ساری کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، جیسے قرآن کریم ھدی للمتقین ہے، تمام پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اسی طرح قرآن میں یہ بھی تو کہا گیا ھدی للناس، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا سبب ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس بھی قرآن پاک میں ہے، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر۔ لہذا اس بات کے اوپر برہم ہو گئے، اس بات کے اوپر ناراض ہو گئے اور مخالفت شروع کر دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کلام مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہوتا اور خود وضع کیا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم کیا کرتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی رگ کو اور آپ کے دانے ہاتھ کو دبوچ لیتے۔ اگر یہ کلام محمد نے بنایا ہوتا، یہ خاص بات ہے، تو آپ کی مخصوص سزا کیا ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر سارا قرآن تو چھوڑیے، اگر ایک بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہوتی جو قرآن کے اندر ہے تو ہم کیا کرتے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، حضور علیہ السلام کو آپ کے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ یہاں بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بائیں ہاتھ میں وہ طاقت نہیں جو دانے ہاتھ میں ہے۔ جو بوجھ آپ دانے ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے۔ جب کسی کا دانا ہاتھ آپ کے قبضے میں آ گیا
تو سمجھ لو اس کو آپ نے مغلوب کر دیا، اپنے قبضے میں لے لیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مکہ بھی اگر مارنا چاہے گا دوسرے کے تو دانے ہاتھ سے بنا کر مارے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے ہاتھ کو پکڑ لیتے، یعنی اپنے بس میں کرتے۔ اور یہ بات کیوں فرمائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید لوگوں کی سمجھ کے مطابق نازل ہوا۔ لوگوں کی بھائی اللہ پاک کو دانا ہاتھ پکڑنے کی کیا ضرورت ہے بتاؤ؟ بغیر ہاتھ پکڑے کسی کی جان لے سکتا ہے کہ نہیں؟ یا بائیں ہاتھ پکڑے بغیر جان لے سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ قرآن اتر رہا ہے لوگوں کے دماغ کے اعتبار سے، لوگوں کی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، جو بات وہ سمجھ سکتے ہیں، اصل مقصود ہے سمجھانا لوگوں کو، اور وہ سمجھ سکتے ہیں اس طرح کہ وہ جب دنیا میں کشتم کشتہ کرتے ہیں تو یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا کسی کو قبضے میں لیتے ہیں تو دانا ہاتھ پہلے دبوچ لیتے ہیں، دانا ہاتھ دبوچ لیا، اس کو اپنے قبضے میں کیا۔ تو بالکل یہی بات لوگوں کے ذہن و دماغ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہا ہے، ورنہ اس کو کسی کا ہاتھ پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا تو حکم بھائی کاف اور نون کے بیچ میں ہے، کاف اور کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں۔ بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرتا ہے، کیونکہ اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ مسبب الاسباب اللہ کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ میاں اسباب کی طرف دوڑ رہے ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ یہ اسباب کا خالق بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا اس کی بارگاہ کے اندر مانگو۔ ایک بیمار آدمی ہے، پہلے اللہ پاک کے سامنے صلاۃ حاجت پڑھ کر جائے، پھر ڈاکٹر کے پاس جائے۔ ایس ڈی ایم کے یہاں کام ہے، پہلے اللہ پاک سے دعا کر کے جائے، پہلے دعا کر لے اور اس کے بعد ایس ڈی ایم کے آفس جائے۔ یہ اسلامی طریقہ کار ہے۔ اب ہم نے کس سے مدد مانگ لی؟ پہلے بولو اللہ تبارک و تعالی سے، اور ہم نے وعدہ پورا کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی ورشپ کرتے ہیں، تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ایس ڈی ایم تو کلیکٹر جو ہے یا کوتوال یا کوئی ڈاکٹر، یہ تو ظاہر ہے کہ ظاہری سبب ہیں، اور ظاہری سبب کے بغیر دنیا چلتی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہلے سر جھکا لیا اور اس کے بعد اس آفس کے اندر چلے گئے، تو اللہ بھی خوش ہو گیا، اور اس ایس ڈی ایم وغیرہ کا دل جو ہے وہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے، تو وہ آپ کا کام بنا دے گا، وہ آپ کا کام، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے پکار لیا، اس کے دروازے پر دستک دے دی، کھٹکھٹا لیا۔ لہذا اللہ پاک کو کسی کا دانا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں، اس کا معاملہ تو بہت عجیب و غریب ہے۔ ایک زمانہ تھا اور آج بھی ہے کہ لوگ سورج کے پجاری تھے، اور آج بھی ہیں، وہ سن ورشپ کرتے ہیں، یعنی سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ بغیر سورج کے کھیتی نہیں اگ سکتی، اناج نہیں اگ سکتا، کیڑے مکوڑے دور نہیں ہو سکتے، وٹامن ڈی نہیں مل سکتا سورج کے بغیر۔ جو صبح میں جو سن رائز ہوتا ہے، یہ سورج نکلتا ہے، اس وقت جو وٹامن ڈی کی کرنیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ قرضے کے طرح طرح کے اوہام مختلفہ پیش کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ عبادت کے قابل ہوتا، توجہ، یہ عبادت کے قابل ہوتا ہے تو اس کو گہن کیوں لگتا؟ بولیے سورج گرہن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہاں چلی جاتی ہے اس کی روشنی؟ اچھا، معبود کی، خدا کی تو کوئی چیز کمی ہوئے آنے والی نہیں، اس کی روشنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، چاند کی روشنی بھی ختم کر دیتا ہے۔ سورج کے پجاریوں کو اور چندرما کے پجاریوں کو بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے یہ سورج گرہن، چاند گرہن، پھر کیا ہے؟ فرمایا گیا آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کہ جس کو تم معبود سمجھ رہے ہو
اس کو تو ہم گہن لگا دیتے ہیں. لہذا اس زمانے کے اندر بھی پہلے بھی لوگ گمراہ ہوئے تھے اور آج بھی گمراہ ہو رہے ہیں. آج بھی بہت زمانے سے جناب سورج کی پوجا ہوتی چلی آئی ہے. سوریہ نمسکار یہ ہمارے یہاں اسلام کے اندر حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ سورج تو قیامت میں کیا ہوگا؟ پروردگار عالم چاند کو سورج کے اندر لپیٹ دے گا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. یہ تو 29ویں پارے میں سورہ قیامہ کے پہلے رکوع میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چاند کو سورج کے اندر کیا کر دے گا؟ لپیٹ دے گا. اور لپیٹ کر پھر پروردگار عالم اس کو سمندر کے اندر پانی میں ڈال دے گا. پھر اللہ کی مرضی ہوگی تو پیدا کر دے گا. جیسے میدان قیامت، خیر دے کہ اس کی پوری تفصیل ہمارے یہاں موجود ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا. اب دیکھیے، آپ کسی گاؤں کے اندر آپ جائیں، وہاں کوئی بدعت مروجہ ہو، وہاں کوئی خلاف سنت کام ہو رہا ہو، تو گاؤں والوں کو آپ کتنے ہی سمجھائیں، سمجھ میں بات نہیں آتی. وہ تو کہتے ہیں میاں مزار والے پٹک دیں گے، میاں مزار والے پٹک دیں گے. یہ میاں وہ تو ایسا ہوا کہ ہماری بچی نے اس طرف کو پیشاب کر دیا تھا، جب سے ہی جھپٹے میں ہے. جب سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے علاج دے دیا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو جھپٹے پپٹے کے چکر میں پڑھ کر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھو، دم کر دو، بچہ درست ہو جائے گا. کہاں لے جا کر اس کو بھاگو گے اور کہاں اس کو پیش کرو گے؟ کیوں بھائی سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہوتی ہے کہ نہیں؟ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک بات بھی اپنی طرف سے کہتے، قرآن کہتا ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم تو ان کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے، یا یہ کہ طاقت اور قوت سے ان کو دبا لیتے. اور ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ اس کی گواہی دیتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. التحیات میں، تشہد میں آپ اس کی، یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو بڑا اعلیٰ عرفہ بنایا، لیکن ہے تو سب اللہ کی عطا، ہے تو سب پروردگار عالم کی عطا. لہذا حل یہ کرنا ہے کہ یہ بات کتنی زور دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی طرف سے ایک آیت بھی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ ان کو ہم اپنے قبضے میں لیتے اور یہ جو شہ رگ ہوتی نا پیچھے، یہ شہ رگ ہم ان کی کاٹ دیتے، یعنی رگ حیات کاٹ دیتے، ان کو زندہ باقی نہ چھوڑتے. اور زندہ باقی رکھنا نہ رکھنا ہے تو ایک طرف، آپ ہی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا فرما رہا ہے؟ معاملہ یہ فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ اے محمد لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو مارنا تو بہت دور کی بات ہے. ارے بھائی مارے گا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوئی آیت تو بنائی نہیں. انہوں نے تو جو فرشتوں نے پیغام پہنچایا، فرشتے نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا قرآن مجید کی شکل میں. 21واں پارہ تو یار یہیں سے شروع ہوتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اتلو، آپ پڑھ کر سنا دیجئے، ما اوحی الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. اس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر مسلمانوں، لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہی ڈاکے مارے. توجہ چاہوں گا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، اعزاز و اکرام، ریسپیکٹ اور آپ کے بلند مقام کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے بھئی یہ تو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑھیا حاصل کر لی، میں جہاں جاتے ہیں لوگ ان کی بات پر توجہ دیتے ہیں۔ بھئی جہاں نہ ماننے والے تھے وہاں ماننے والے بھی تو موجود تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ماننے والے ہی تو تھے، جان نثار کرنے والے، اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، اس کو میں تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا، موضوع نہیں ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، دنیا سے جی سن 11 ہجری میں۔ کون سی سن بتائیے؟ یاد کر کے جانا ہے، یہ عام تقریر نہیں، سبق ہے یہ آپ کا۔ سن 11 ہجری 12 ربیع الاول، پیر کا دن، 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کا دن۔ یہ تو تاریخ کا دن تو طے ہے، تاریخ کا دن جی۔ ولادت کے مسئلے میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 2 ربیع الاول کو آپ تشریف لائے، کوئی 9 ربیع الاول کو بتاتا ہے، اور یاروں نے 12 ربیع الاول کو بھی اس میں شامل کر رکھا ہے۔ حالانکہ حقیقی بات یہ کہ 9 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ چنانچہ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں کہ ایک آدمی طلیحہ نام کا، کیا نام بتایا؟ طلحہ نہیں، طلیحہ۔ طلیحہ اسدی قبیلے بنو اسد کا یہ ایک آدمی تھا، اور مقام خیبر کے پاس رہتا تھا۔ یاروں نے اس کو آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبی ہونے کا دعویٰ کر دو۔ کیا کہا؟ نبی ہونے کا۔ جیسے اکبر بادشاہ کو پٹی پڑھائی تھی اس کے درباری ابو الفضل نے، کس نے پڑھائی تھی پٹی؟ جی، ابو الفضل کا چھوٹا بھائی تھا فیضی، جس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اور کوئی حرف نقطے والا اس تفسیر میں استعمال نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی قابلیت کی بات ہے۔ یہ کیا مطلب؟ پورے قرآن کی تفسیر فیضی نے لکھ دی لیکن نقطے والا حرف اس میں استعمال نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ پوری تفسیر میں نہ تو با آئی، نہ تا آئی، نہ سا آئی کیونکہ سب نقطے میں ہیں، نہ جیم، نہ خا آئی، نہ زال آیا، کوئی لفظ ایسا استعمال ہی نہیں کیا، پورے 30 پاروں کی تفسیر لکھ دی۔ یہ ہمارے ہندوستان کے علماء کی کرشمہ سازیاں ہیں، اور یاد رکھو ہندوستان کے، انڈیا کے علماء نے عربک لینگویج کی جتنی خدمت کی ہے، جتنی خدمت ہماری انڈیا کے علماء نے لغت عربی کی ہے، عربوں نے بھی اتنی خدمت نہیں کی۔ ہمارے یہاں ڈکشنری موجود ہے، ہمارے یہاں منجد موجود ہے، مصباح اللغات موجود ہے، اور دوسری لغات موجود ہیں عربی کی، مختار الصحاح موجود ہے۔ تو غرضے کے ہندوستانی علماء نے عربی لغت کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے، اور وجہ کیا تھی؟ وہی عشق رسول۔ کیا وجہ تھی؟ عشق رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور لینگویج چونکہ عربی ہے، اور ہم حضور سے محبت کرتے ہیں لہذا ان کی لینگویج سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پوری تفسیر میں کوئی نقطے والا حرف، نہ زے زا، نہ بڑا شین، نہ ضاد، نہ ظا، نہ غین، نہ فا، نہ قاف، کچھ بھی، نون کا بھی استعمال نہیں ہوا۔ اور پورے قرآن کی تفسیر، اس کا نام ہے سواقع الالہام۔ اس تفسیر کا نام کیا ہے؟ سواقع الالہام۔ یہ فیضی نے لکھی ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو ابو الفضل جو اس کا بھائی تھا، اس نے پٹی پڑھائی اکبر کو، اور اس نے دین الہی جاری کیا، یعنی
اتنی پٹی پڑھا دی اکبر بادشاہ کو کہ اس نے محمد اور احمد کے نام سے نفرت شروع کر دی اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ بات کو سمجھ لیں، آپ نے سنا نا کہ آخری زمانے میں مہدی آئیں گے، غلطی سے لوگ ان کو کہتے ہیں امام مہدی مہدی۔ ارے بھائی مہندی تو ہاتھ پہ لگانے کی ہوتی بھائی یار، عجیب چکر ہے۔ مہدی کیا لفظ ہے؟ مہدی، میم پہ زبر، مہدیٌ ہدایت یافتہ، ہادی ہدایت دینے والا۔ تو کچھ لوگوں نے پٹی پڑھا کر جناب اس کو کہہ دیا کہ حضور آپ ہی تو امام مہدی ہیں۔ اکبر بادشاہ ایک بات یاد رکھیے، بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا، دماغ کا پٹ تھا، اور لوگ اس کو، ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو بہت بڑا سمجھتے، کیونکہ جو اس کی بیوی تھی ایک غیر مسلم اس کے ساتھ موجود تھی، رانی جودا بھائی راجستھان کی۔ ہمارے یہاں تو نکاح جائز ہے نہیں، یہ جائز ہے جب تک اسلام قبول نہ کر لے، جب تک مذہب ایک نہ ہو جائے، کام کچھ بھی ہو، کوئی بھائی گوشت بیچ کر اپنا پیٹ پال رہا ہے، کوئی لکڑی کا کام، سب بھائی ہیں، ساری برادری کا نام کیا ہے؟ اسلام، کوئی فرق نہیں، بس کلمہ گونا شرط ہے۔ چنانچہ اس نے جناب اپنے آپ کو مہدی ہونے کا پیش کر دیا، اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کس نے؟ اکبر بادشاہ نے۔ یہ مغلیہ دور کی کہانی ہے۔ یہ تمام کتے کو حلال کر دیا تھا۔ کس کو؟ کھلے عام کتے کٹتے تھے، شاہی محل میں بھی وہ پروسے جاتے تھے۔ خنزیر کو بالکل حلال کر دیا تھا، کیونکہ یہ جو دین بنا رہا تھا وہ کون سے دین کے مقابلے میں تھا؟ دین مصطفیٰ، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی میں نسخہ تسخیر جان گیا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یا نبی نسخہ تسخیر میں جان گیا، اس کو سب مان گئے جو آپ کو مان گیا، اس کو سب مان گئے جو آپ کو مان گیا۔ تو یہاں تو بالکل مخالفت تھی، دین الہی پیش کر رہا تھا وہ، سورج کی پوجا 4 مرتبہ کرواتا تھا۔ کس کی پوجا؟ سنو بھائی، یہ بات آ گئی کہ یہ تو کہتے تھے جھوٹا نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، یہی تو کہتے تھے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، اگر جھوٹے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ہی ان کو مار دیتا۔ یہ قرآن کے آج کے سبق کی آیتیں بتا رہی ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ وتین کہتے ہیں شہرک کو، جو جانور کی رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ بقرعید بھی آنے والی ہے، عید الاضحیٰ، اس میں کتنی رگیں کاٹنی چاہیے؟ 4۔ کون سی؟ 2 زندگی والی رگیں اور 2 سانس والی۔ 4 رگیں اگر آپ نے کاٹ دی ہیں تو وہ شرعی ذبح، شرعی جانور ہے وہ، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ اس کو شرعی ذبح نہیں کہہ سکتے، اس کی ایک بوٹی کھانی آپ کے لیے جائز نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہمارے ہاں جو بلڈ ہوتا ہے جانور کا، وہ چونکہ جراثیم والا ہوتا ہے، بیکٹیریاز اس کے اندر ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، جرثومے ہوتے ہیں، لہذا اس کو کاٹنے کا حکم دیا گیا کہ جو یہ کیڑوں والا بیکٹیریاز والا خون ہے یہ نکل جائے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ جانور کو ٹھنڈا ہونے دو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی اس کو کاٹا، کاٹنے کے بعد ایک دم جانور پھڑک رہا ہے اور اس کی کھال اتارنی شروع کر دی۔ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے
رحمت کی ہے جانوروں کے اوپر بھی، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ وہ دوسرا والا جو کھڑا ہے وہ بھی سوچے گا کہ یار اب میرا نمبر آنے والا ہے۔ حضور کو اتنی تکلیف بھی جانور کو دینا برداشت نہیں ہے، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو کتا حلال اور جناب خنزیر کو حلال کر دیا، بندے رہتے تھے خنزیر۔ اور اسی زمانے کے اندر مسلمانوں یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دشمنان صحابہ کھلے طور سے گالیاں دینے لگے۔ یہ ریت بھائی جان آج کی نہیں ہے، صحابہ کو برا کہنا اور ان کو گالیاں دینے کی ریت آپ کی نہیں ہے، آپ کے امروہہ کی نہیں ہے۔ یہ تو عبداللہ ابن سبا کی اولاد، عبداللہ ابن سبا یہودی کی اولاد، اس نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے یہ مسلک چلایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ان کے شاگرد جتنے بھی ہیں صحابہ ان کو کافر قرار دے دو۔ جب دین سیکھنے والے ہی ہمارے پاس نہ رہیں گے اور وہی ناقابل اعتبار بن جائیں گے تو پھر کیسا قرآن اور کیسی حدیث؟ حضور تو تشریف لے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے قلعے کو مسمار کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے۔ تو اس زمانے اکبر کے دور میں بھی ہوتا تھا یہ ملا احمد رافضی، اب بات آ گئی تو سنتے چلیے، لاہور گیا اور لاہور میں جانے کے بعد شارع عام پر، روڈوں پر ابو بکر کو گالیاں، عمر کو گالیاں، عثمان کو گالیاں، علی کو کچھ نہیں، سارے صحابہ کو کافر قرار دے دیا اور کھلے طور سے جی ماں بہن کی گالیاں، توبہ، اس کو نقل کرنے سے بھی زبان تھراتی ہے۔ چنانچہ اچانک کیا ہوا کہ ایک آدمی جوشیلا ان گالیوں کو سن رہا تھا، بڑا جوش کا، اس کا نام تھا مرزا فولاد۔ کیا نام تھا بھائی؟ واقعی فولاد تھا وہ۔ جوش کے بغیر کچھ ہوتا تھوڑا ہی بھائی۔ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھس پھسا دیکھنا پسند نہیں کرتا، کبھی ادھر کو گر رہے ہیں، کبھی ادھر کو گر رہے ہیں، کبھی ادھر کو گر رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا پھس پھساہٹ ہے تمہارا؟ تو یار نبی بھی بہت جوشیلا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سب سے آگے رہتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تاکہ صحابہ کا مورال نہ گھٹ جائے، صحابہ کی ہمت گھٹ نہ جائے کہ حضور ہمارے آگے آگے ہیں، ہمارے کمانڈر، ہمارے جرنیل، تو سارے صحابہ کی ہمت بندھی رہتی تھی۔ اور کمانڈر کا کام یہ ہو کہ جب وہ کنٹینر میں سو رہا ہو اور باقی پبلک جو ہے وہ صاحب میدان کے اندر پڑی ہو، تو ایسا کوئی دھرنا، کوئی لانگ مارچ کامیاب تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ رہبر کو پہلے آگے بڑھنا پڑتا ہے، کمانڈر کو پہلے آگے بڑھنا۔ دیکھو اگر کلاس کو بھی کنٹرول میں لینا ہے تو پہلے استاد کو بہت پتا مار کر کلاس میں جانا پڑے گا، جب شاگرد قابو دیں گے۔ نہیں آ رہی بات سمجھیں؟ پہلے استاد تو پابندی کرے۔ استاد ہی اگر 15 دن کے سفر پر جانے لگے اور اسٹوڈنٹ جناب انتظار کرتے رہے تو کیا وہ کلاس چلے گا؟ چلے گا؟ کبھی نہیں۔ پہلے استاد کو بہت پتا مارنا پڑتا ہے۔ خیر یہ بات تو ضمن آ گئی۔ تو فولاد جو تھا وہ جوشیلا آدمی تھا، اس نے کہا ہیں یہ ابو بکر، عمر و عثمان اور ساتھ میں باقی صحابہ کو جن سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا قرآن میں، یہ خدا پر تہمت لگا رہے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ تو حضور کے شاگردوں سے راضی اور یہ ناراض ہیں، یہ ناراض ہیں۔ وہاں تو کہہ چکا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ کے ثواب پر راضی ہیں۔ کیا کیا؟ تلوار ہاتھ میں تھی، پکڑ کے اب کیا ہوا؟ یہ گستاخ صحابہ، یہ گستاخ۔ ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نبی استاد سب سے بڑھیا، ان کے شاگرد بھی سارے شاگردوں سے بڑھیا، یہی تو عقیدہ ہے۔ اور ان کے شاگردوں کے سے رضا اللہ نے اپنی ظاہر فرما دی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ یہاں من نہیں ہے، یہ 11ویں پارے کی آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، قرآن کھول کے دیکھ لینا۔ 11ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آیتیں من تحتی ال نہیں ہے، وہاں پر تحتها الانہار۔ اب کیا ہوا؟ اکبر نے حکم دے دیا کہ اس کو تو دفن کیا جائے کیونکہ یہ تو مر چکا۔ مسلمانوں آپ یقین کیجئے گا کہ بالکل دین مصطفیٰ کے مد مقابل ایک دین لایا جا رہا تھا۔ ہمارے یہاں تو مردے کا سینہ قبر میں کروا دیتے ہیں، قبلے کی طرف کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے سینہ تو چہرہ کروا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں خانہ کعبہ کس سمت میں ہے؟ مغرب میں، پچھم میں ہی تو ہے ہمارے ہندوستان سے۔ اور ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ جیسے ہم ہندوستان میں، پاکستان میں پچھم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کا ڈور، خانہ کعبہ کا دروازہ بالکل ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ یاد رکھیو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے آپ نے ادھر منہ کیا تو سامنے کیا پڑے گا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ۔ یہ بڑی خصوصیت ہے ہندوستان والوں کو اور پاکستان والوں کو، چونکہ وہ بھی ہماری انڈیا میں ہی تھا، اس علاقے کے رہنے والوں کو بہت بڑی بات ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ ہمارے منہ کے سامنے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جب جناب دفن کیے جانے کے قریب ہونے لگا، مر تو گیا، یہ گستاخ صحابہ مر تو گیا، تو علامہ بدایونی علیہ الرحمہ نے تاریخ لکھی اس زمانے کی، وہ خود اس وقت حیات تھے اکبر کے دور میں۔ کون؟ علامہ بدایونی رحمت اللہ علیہ، فارسی میں تاریخ ہے یہ۔ اس میں لکھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں اس منظر میں موجود تھا جہاں اس کی لاش رکھی ہوئی تھی کہ سارا اس کا چہرہ خنزیر جیسا ہو گیا۔ کیسا ہو گیا بھائی؟ پگ سارا خنزیر جیسا۔ اور علامہ بدایونی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے میں نے اس کا یہ خنزیر والا چہرہ، ارے بھائی جو ابو بکر عمر عثمان کو برا کہے گا یار، اس کا تو حشر ایسا وہ نہیں ہے نا، وہ تو یار روضہ اقدس میں اپنے نبی کے قریب آرام فرما رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اپنے نبی کے ہمراہ، اذان بھی ہوتی ہے، لہذا وہ تو آج تک بھی جدا نہیں۔ اللہ پاک کے بہت محبوب اور پیارے بندے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد تم اگر پیروی کرو تو ابو بکر کی اور عمر کی کرنا۔ وہ تو میاں مزے میں ہیں، کون؟ ابو بکر و عمر، یہ شیخین کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ شیخین۔ جب صحابہ کا ذکر کرتے وقت شیخین کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد ہوتی ہیں ابو بکر و عمر۔ جب محدثین حدیث والوں کا ذکر کرتے ہوئے شیخین کا لفظ بولا جائے تو مراد ہوتا ہے امام بخاری اور امام مسلم۔ یہ علم کی بات دے رہا ہوں میں، موتی۔ امام بخاری اور امام، مثلا یہ آ جائے آپ کے سامنے یا کہیں پڑھیں کہ شیخین نے اس کو روایت کیا
تو کیا مطلب؟ امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ میرا مجمع پڑھا لکھا ہونا چاہیے، پڑھا لکھا، کچھ سیکھ کر جانے کا جذبہ۔ اور بھائی جب امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا ذکر آ جائے اور وہاں شیخین کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد ہوتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی، یہ دونوں شاگرد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے۔ امید ہے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ یہ خالص علمی جلسہ ہے، علمی مجلس ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کا جذبہ کہ پبلک بے یار و مددگار نہ رہے، علم کے ہتھیار اس کے پاس ہونے چاہیے۔ اور یاد رکھو جس قوم کے پاس ایجوکیشن نہیں وہ قوم مردہ ہے، وہ قوم مردہ ہے۔ شکشا ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ لہذا اکبر نے حکم دیا کہ فولاد کو گرفتار کرو، اور گرفتار کر کے ہاتھیوں کے پیروں میں اس کو باندھ دیا جائے رسی کے ذریعے، اور ہاتھیوں کو پورے لاہور کی سڑکوں پر گھمایا جائے، اور یہ گھسٹتا پھرے یہ، اور یہ ہمارے آدمی کے مارنے کا انجام بھگتے۔ لیکن جناب کیا ہوا؟ اس کی لاش تو سڑتی رہی باہر، خنزیر کا منہ ہو گیا۔ میاں پوری دنیا دیکھنے کو آ رہی تھی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کی بستی امروہہ کے اندر اگر کوئی عجیب چیز پیش آ جائے تو سب دیکھنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ مثلا کوئی آدمی اعلان کرتے بھئی ہمارے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے 4 ہاتھ ہیں، تو پبلک دوڑے گی کہ نہیں؟ بھئی دیکھنے جائیں 2 ہاتھ ہوتے ہیں لیکن 4 ہاتھ کیسے ہیں؟ تو پورا لاہور امنڈ پڑا اور سب نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے بدلہ لیا، کیسے انتقام لیا۔ اب دیکھو جس کا حامی اللہ ہو اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ لہذا اس کو جناب ہاتھی کے پیروں میں بندھوایا، ہاتھیوں کو دوڑوایا، اور وہ بیچارہ زخموں کی تاب نہ لا کر اسی حالت میں فولاد انتقال کر گیا۔ اور یہ ابھی دفن نہیں ہوا ہے، یہ دفن نہیں ہوا ہے، وہ تو پہنچ گیا جنت میں شہادت کی موت مر کر۔ بھئی صحابہ کے نام پر مر مٹا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹا، اور اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی؟ وہ تو چلا گیا پہلے 3 دن پہلے بہشت یعنی جنت کے اندر، اور یہ میاں جی یہاں پر سڑ لیں۔ ایسا آدمی صحابہ کو اور ایمان والوں کو اور اولیاء کرام کو، اچھے لوگوں کو، متقیوں کو برا کہنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اپنے عیبوں کو دیکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی خبر لو اپنی۔ یہ تو بیچارہ چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اپنی فکر کرو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کتنا خزانہ، کتنی دولت آخرت کے واسطے لے کر جا رہے ہو۔ آج کل تو اس کا الٹا ہے، لوگ دوسروں کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، اپنے بارے میں کم بات کرتے۔ ہوٹلوں میں اخبار پڑھتے وقت، نالی کی ڈنڈوں پر، ادھر ادھر سب جتنی غیبتیں چغلیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو محفوظ فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو اس کو مشرق کی طرف، پورب کی طرف منہ اس کا کر دیا گیا۔ کس کا؟ ہاں اسی خنزیر کا۔ پورب کی طرف منہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس زمانے کے تمام پورا سورج کے پجاریوں نے بادشاہ کے دماغ میں یہ بھس بھر دیا تھا کہ سورج ہی دیوتا ہے، سورج ہی بھگوان ہے۔ لہذا سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پچھم سے، پورب سے۔ پورب سے نکلتا ہے تو اس معبود باطل کی طرف منہ کروایا جاتا تھا، اور روزانہ صبح اٹھتے ہی اکبر کھڑکی میں جا بیٹھتا اور سورج کی پوجا کرتا۔ سارے لوگوں کو حکم تھا سورج کی پوجا کرنے کا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ نہیں، یہ حق ہے جو میں واضح کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ دیکھو بگاڑ اپنے ہی آدمی سے ہوتا ہے، کبھی بگاڑ دوسرے سے نہیں ہوتا۔ بگاڑ اپنا، اگر وہی دھن دولت وہ تبلیغ اسلام پر لگا دیتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند کرتا تو کتنا بڑا باعزت بادشاہ ہوتا۔ لنکا ڈھاوے، سمجھ رہے ہیں آپ امروہہ کی زبان؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈھاوے۔ اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ دل تو اللہ پاک کے لیے ہے،
دل اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کی دوستی ہونی چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہونی چاہیے، اور ایمان والے متقی حضرات سے دوستی، باقی نہیں۔ سرکار نے تو فرما دیا لا یاکل طعامک الا تقی، دیکھو تیرا کھانا کوئی نہ کھائے مگر متقی کی دعوت کر۔ کس کی؟ متقی آدمی کی، اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ جتنے فساق فجار ہیں ان کو پہلے مقدم کیا جاتا ہے، جو بیچارہ داڑھی والا ہے یا کرتے پاجامے والا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ اسی بنیاد پر مسلمانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے کھانے کو سب سے بدتر کھانا فرمایا ہے۔ کیسا فرمایا؟ سب سے بدتر، اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ غریبوں کو بھلا دیا جاتا ہے اور مالداروں کو بلایا جاتا ہے۔ نہیں یاری بات سمجھیں، جہاں عزت ہو امیر کی بھی غریب کی بھی وہ ولیمہ بہت بڑھیا ہے۔ سرکار نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ غریبوں کو دھکا دیا جاتا ہے اور امیروں کو اہمیت دی جاتی۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں آپ سے کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا کہ جس آدمی کے دل میں محبت الہی ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے، وہ سب سے بڑا غنی ہے۔ ان الغنى غنى النفس، دھنی وہ ہوتا ہے جو دل کا دھنی ہو، دولت کا دھنی نہیں، وہ دھنی نہیں، اور جس کے بارے میں اللہ پاک نے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا وہ تو سب سے بڑا دھنی ہے۔ اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کی پوجا کی بھی ایک عجیب و غریب بات تھی۔ طریقہ بتاؤں پہلوان صاحب، طریقہ بتاؤں کیسے سورج کی پوجا ہوتی تھی؟ پہلے تو سورج کی طرف منہ کیا اور یہ کان جو ہیں دونوں ان کو تھوڑا مروڑا، کیا اور مروڑنے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کا مکہ بنایا، اور مکہ بنانے کے بعد دونوں کانوں کو ایسے پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ تھی سورج کی پوجا۔ کیا تھی یہ؟ اور 4 مرتبہ ہوتی تھی۔ کتنی؟ سحر میں، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، اور آدھی رات کے بعد۔ آدھی رات کے بعد پوچھ کے اس وقت تو سورج نہیں ہے، نہیں آنے والے ہیں بھگوان، بھائی نکلنے والے ہیں، صبح کو طلوع ہونے والے ہیں، بھائی بھگوان ہم ان کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بھگوان کو بھیج دے۔ ارے بھائی سلامتی کی دعا کر رہے ہو بھگوان کے نہیں، بھگوان تو دوسروں کو سلامتی دیتا ہے، اس کو تو سلامتی کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر تو یار کوئی چڈی کاٹ نہیں سکتا۔ تو یہ اور پھر دوپہر کی پوجا میں 1000 نام سورج کے لیے جاتے تھے، یہ اسی زمانے سے دلالہ ہے۔ وہ سورہ نمسکار، سورہ چالیسا، یہ سب شریعت میں ناجائز ہیں۔ ہمارا تو معبود ایک ہے، ایک معبود ہے، وہی، اس کا تو کوئی مجسمہ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اس کا فوٹو نہیں ہو سکتا۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف ہے۔ تو یہ جناب اس زمانے کے ریت رواج تھے جو اس وقت میرے ذہن میں آئے، کیونکہ بات چل رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے وہ الزام لگاتے تھے کہ خود قرآن بنا لیا۔ اللہ پاک کہتا کہ اگر ایسا کر لیتے، آدھی آیت، ایک آیت بھی اگر بنا کر لاتے تو ہم کیا کرتے؟ ان کی تو گردن مروڑ دیتے، ان کی شہرک کو کاٹ دیتے۔ ہے قرآن کی آیتیں کہ نہیں؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بچانے کے لیے بھی آتا تو ہماری گرفت اور پکڑ سے تم میں سے کوئی مائی کا لال بچا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ جس کو پکڑ لے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کی اللہ توہین کر دے اس کی کون عزت کرنے والا ہے؟ کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتا، کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کوئی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اب توہین کہاں سے آ رہی ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سے آ رہی ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے رہے، اور آپ نے سن 11 ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا، ساری زندگی اللہ نے محفوظ رکھا۔ مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ معلوم کیا ہوا نتیجہ؟ آپ نے کیا نکالا کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں۔ اگر محمد کرتے ایسا تو ان کو کاٹ دیا جاتا۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ،
کوئی روکنے والا روک نہیں سکتا تھا. فما منکم من احد عنہ حاجزین. پھر کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. یہ بھائی جو گناہ سے بچنے والا ہے یا بچنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی کرے گا. پھر وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. جو انکار کرنے والے ہیں قیامت کے میدان میں یہی قرآن ان کے لیے حسرت بنے گا، اور ہاتھ ملیں گے کہ اے کاش مان لیتے تو اچھا ہوتا، اے کاش مان لیتے تو اچھا ہوتا. ایک بات درمیان میں رہ گئی کہ اس کو تو پورب کی طرف جناب دفن کر دیا گیا، اور اکبر بادشاہ نے اس کی قبر پر پہرے لگوا دیے. کس کے؟ اپنی پولیس کے پہرے، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے بھی یہاں پر بہت موجود ہیں، چھوڑیں گے نہیں اس کو، نہ اس کی لاش کو چھوڑیں گے. تو میاں پہرے لگوا دیے، پہرے کہ کوئی قبر میں سے لاش نہ نکال لے. لیکن اللہ تو چمتکار دکھاتا ہے. لاہور کے کچھ جوشیلے آدمیوں نے، ایمان والوں نے ارادہ کیا کہ نہیں، کتنے ہی پہرے لگائیں گا ہم نکال کے رہیں گے. ہم تو ہمت کر لی. ساری چیزیں ہمت سے تو وابستہ ہیں. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، گرمی ہو رہی، ہمت ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں، تبھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. لہذا کیا ہوا کہ رات کے وقت میں جب یہ حضرات ایمان والے پہنچے، نوجوان، اور یہ آپس میں صلاح مشورہ کر لیا کہ اکبر نے چاہے کتنے محافظ مقرر کر دیے ہیں قبر کے اوپر، لیکن اللہ چاہے گا تو یہ محافظ بھی کچھ کر نہیں سکے. تو بھئی یہ تو عقیدہ ہے آپ کا، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی بات سب کے اوپر بھاری ہے، چلتی اس کی ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. جب پہنچے میاں تو کیا ہوا، وہ جتنے محافظ کھڑے ہوئے تھے سیفٹی کے لیے لاش کی، اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی. کیا کر دیا؟ سب کھڑے ہوئے سو رہے ہیں، سب کھڑے ہوئے سو رہے ہیں، اور ایسے سوئے کہ حافظ عتیق بھی کیا سوئیں گے. ایسے سوئے، کھڑے کھڑے ایسے سوئے کہ پوری قبر کو کھول کر لاش کو، اس گندے آدمی کی لاش کو نکال لیا، اور نکالنے کے بعد لے بھی گئے، اور ان کی آنکھ نہ کھلی. ان کی، بتاؤ اصحاب کہف کو کس نے سلایا تھا؟ اللہ نے سلایا تھا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. سلا دیا ان کو، 300 سال سے زیادہ سلائے رکھا، اور کروٹیں بھی دلوائی. بھائی اللہ تو سب چیزوں پر قادر ہے، یہی اسلام کا عقیدہ ہے. سوتے رہے میاں جی. اب جب صبح کو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قبر تو کھلی پڑی. ابھی کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ اللہ پاک نے ایسی آنکھوں کے اندر نیند دی کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا، کھڑے کھڑے. لہذا عقیدہ یہ ثابت ہوا کہ جب چاہے اللہ لیٹ کر سلا دے، جب چاہے بیٹھ کر سلا دے، اور جب چاہے کھڑے ہو کر سلا دے، اور جب چاہے میدان جنگ کے اندر سلا دے. میدان جنگ میں جنگ احد ہو رہی، صحابہ فرماتے ہمیں جھوٹے آ رہے تھے. کیا اتنے جھوٹے آ رہے تھے کہ ہماری تلواریں نیچے گر جاتی تھیں. جب نیند ہوتی تو ہاتھ ڈھیلے پڑتے ہیں. دیکھو جوڑوں کے اندر ڈھیلا پن آ جاتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کبھی ادھر کو گرے گا، کبھی ادھر کو گرے گا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری تلواریں نیچے گر جاتی تھی، اتنی نیند غالب تھی. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ میدان جنگ میں کسی کو نیند نہیں آتی، لیکن میں جب چاہوں تو میدان جنگ میں بھی سلا سکتا ہوں. لہذا قرآن نے اس کو امن کہا. تمہارے اوپر اللہ نے یہ نیند بھیجی تمہاری بے چینی دور کرنے کے لیے. سر میں اگر درد ہو، آپ کو نیند آ جائے تو سکون ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے.
بس آگے کی تقریر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.